اگر علی جلد بازی نہ کر یعنی وہ قتال کے ذریعے اپنی خلافت قائم کرنے کا نہ سوچتے تو یہ جدھر بھی بیٹھ جاتے چھپ کر، لوگ ان کی افضلیت اور ان کے استحقاق کو دیکھ کر خود جا کر چھپے ہوئے کی جا کر بیعت کرتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سبب سے مخالفت کرنا اور بیعت سے انکار فرمانا یہ ایک سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کلیتاً کہہ سکتے کہ وہ غلط چل رہے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، یہی زہر پھیلایا ہوا نا، جو ہے ہر جگہ یہی کہہ رہا کہ علی، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پھر صاف کہہ دو کہ علی تو مجرم ہی تھا، وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا، بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کرو، پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو بات کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتل جو تھے نا ان کے بارے میں مسئلہ بہت پیچیدہ تھا، لوگ تو بیٹھے نا جیسے قاتل ہے سامنے مار دو اس کو، قاتل ایک نہیں تھا، وہ بغاوت ہوئی تھی، ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، بصرہ بھرا ہوا تھا، کوفہ، مصر، شام، سارے حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر اتنی سرسری بات ہوتی مدینہ میں مارا گیا، کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے، 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں، انصار اور مہاجرین، جب 40,000 مدینہ میں تھے انہوں نے کیوں نہیں بچایا اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں قاتل ہمارے حوالے کرو، آپ نے فرمایا قاتل اٹھ کھڑے ہو۔ جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہوا تلواریں آزادی، کیا ہو قصاص لو؟ کیا وہ لو نا قصاص ہے کہ پوری سلطنت باغی ہوئی ہے اور حضرت عثمان کے خلاف کس سے میں قصاص ہوں؟ طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ بصرے گئے اور وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، وہ بغاوت ہوئی۔ بغاوت کا قانون پہلے پڑھ لیں کہ باغیوں سے قصاص لیا جاتا۔